بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1235 ہے اور آج سورہ طہ کی 8 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ چلیے ان 8 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال حضرت موسیٰ نے کہا، ربی اے میرے رب، اشرح لی کھول دے میرے لیے، صدری میرا سینہ، ویسر لی اور میرے لیے آسان کر دے، امری میرا کام، واحلل عقدۃ اور کھول دے گرا، من لسانی میری زبان کی، یفقہوا تاکہ وہ سمجھ سکیں، قولی میرا قول میری بات، واجعل لی اور تو بنا دے میرے لیے، وزیرن وزیر، من اہلی میرے اہل میں سے، ہارون اخی یعنی میرے بھائی ہارون کو، اشدد تو مضبوط کر دے، بھی اس کے ساتھ، ازری میری کمر، و اشرک ہو اور اسے شریک کر دے، فی امری میرے کام نبوت میں۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت موسیٰ نے کہا، پروردگار میری خاطر میرا سینہ کھول دیجیے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دیجیے، میری زبان میں جو گرا ہے اسے دور کر دیجیے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجیے، یعنی ہارون کو جو کہ میرے بھائی ہیں، ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجیے اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجیے۔ ان 8 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے پروردگار میرا حوصلہ اور زیادہ وسیع کر دیجیے۔ دوسری بات، میرا یہ کام میرے لیے آسان بنا دیجیے۔ تیسری بات، میری زبان پر سے لکنت ہٹا دیجیے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ میرے واسطے چوتھی بات، میرے واسطے میرے کنبے میں سے ایک معاون مقرر کر دیجیے۔ پانچویں بات، یعنی ہارون کو میرا معاون بنا دیجیے جو کہ میرے بھائی ہیں۔ چھٹویں بات، ان کے ذریعے سے میری امت کو مستحکم کر دیجیے۔ ساتویں بات، ان کو میرے کام میں شریک کر دیجیے۔ بزرگان محترم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہو کر اس اہم ترین دعوت توحید کے کام میں اسی پروردگار سے مدد طلب کی، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دیجیے، یعنی میرے سینے میں اس قدر فراخی اور وسعت عطا فرمائیے جن میں نبوت کا وہ علم آ جائے جس علم کی اس کام کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اور میرے سینے میں اس بات کی وسعت بھی پیدا کر دیجیے کہ اس راستے میں مد مقابل سے جو کچھ سخت سست سننا پڑتا ہے میرا سینہ اس کو برداشت کر سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ، اس سے یہ معلوم ہوا، سبق لیتے جائیں ہم، کہ ایک تو یہ کہ دعوت دین ہماری ذمہ داری ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ یہ ساری ذمہ داری امت کے ان افراد پر ہے، زیادہ تر جو حساس ہیں، ذی شعور ہیں، اہل علم ہیں، صلاحیت والے ہیں، کہ وہ دعوت دین کے اس کام میں لگ جائیں۔ لیکن دعوت دین کے کام میں اپنی صلاحیتوں کے باوجود رب ذوالجلال کی طرف رجوع ضرور ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمارے سینے کو اس کام کے لیے نہیں کھولے گا اس وقت تک ہمارا یہ کام کارآمد ثابت نہیں ہوگا، نتیجہ خیز نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی کہ میرے لیے میرے اس کام کو آسان بھی کر دیجیے۔ ظاہر ہے کہ وقت کے متکبر، ظالم، گھمنڈی، صاحب اقتدار بادشاہ فرعون کے سامنے کھڑے ہونا اور اس کو اس کے باطل دعوے سے روک کر توحید کی دعوت دینا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ اس مشکل کام کی آسانی کے لیے رب ذوالجلال کی مدد و نصرت کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بغیر کمزور بندہ اس کام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دیجیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل کام درپیش ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں آسانی طلب کی جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل کاموں کی آسانی کو پروردگار سے یوں طلب کیا تھا،
اللهم الطف بي اللهم الطف بي في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللہ اے اللہ ہم پر مہربانی فرما ہر مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے، کیونکہ ہر مشکل کام کو آسان کر دینا آپ ہی کے لیے آسان ہے. اللہ اکبر. اللہ ہی وہ ذات واحد ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کے پاس کسی مشکل کو آسان بنانے کی طاقت نہیں ہے. اصل مشکل کشا تو اللہ. ہم نے اس مشکل کشا کے لفظ کو کسی اور کی طرف گھڑ دیا. اصل مشکل کشا تو پروردگار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تیسری دعائی فرمائی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، کہ میری زبان کی لکنت اور بندش کو کھول دیجیے تاکہ لوگ میری بات کو سن سکیں، سمجھ سکیں. اس سلسلے میں مفسرین نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے کے زمانے میں تو اپنی والدہ کے پاس رہے اور فرعون کے دربار سے ان کو دودھ پلانے کا وظیفہ بھی ملتا رہا. جب دودھ چھڑا دیا گیا تو فرعون اور ان کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور اس کے منہ پر ایک تماچا رسید کیا. فرعون کو غصہ آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بچے کی بات پر خیال کرتے ہیں جس کو کسی چیز کی عقل نہیں. اگر آپ چاہیں تو تجربہ کر لیں کہ اس کو کسی بھلے برے کا فرق نہیں ہے. تجربہ کروانے کی غرض سے انگارے اور جواہرات، ہیرے موتی ایک طرف، انگارے ایک طرف رکھ دیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے بجائے جواہرات پر ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر جبرائیل امین علیہ السلام نے ان کا ہاتھ آگ کی تشت میں ڈال دیا اور انہوں نے آگ کا انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا، جس سے ان کی زبان جل گئی. جس زبان کے جلنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہوگی. اسی لکنت کو دور کرنے کے لیے اور اس عقدے کو کھولنے کی غرض سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے یہ دعا فرمائی کہ پروردگار رب اشرح لی صدری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، کہ میری زبان کی لکنت کو دور فرما دیجیے، اس بندش کو دور کر دیجیے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو چوتھی دعا فرمائی تھی وہی تھی وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد اخی، کہ میرے لیے ایک معاون بنا دیجیے، وزیر بنا دیجیے جو میرے خاندان ہی میں سے ہو، اور وہ ہارون ہے جو میرے بھائی ہیں. فرعون کے پاس دعوت دین کا پہنچانا ظاہر بات ایک بڑی ذمہ داری تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہی خاندان کے ایک فرد کو جو کہ حضرت ہارون تھے اپنے نائب بنا دیے جانے کی درخواست پروردگار سے کی. سورہ قصص کی آیت نمبر 34 میں حضرت ہارون کی وہ خصوصیت بھی ذکر کی گئی ہے، وَأَخِي ہارون وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جانے کے لیے جس شخصیت کی رفاقت کی دعا کی اس میں اس جملے کا اضافہ کیا گیا، من اہلی، میرے خاندان میں سے ایک فرد کو میرا وزیر بنا دیجیے. کیونکہ خاندان کے آدمی کے عادات اور اخلاق سے آدمی مانوس رہتا ہے اور طبیعت میں باہم الفت اور مناسبت بھی ہوتی ہے اور کام میں مدد بھی ملتی ہے، بشرطے کہ اس میں کام کی صلاحیت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہو. معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ کسی اہم منصب پر آدمی اپنے خاندان کے کسی فرد کو اپنے نائب، معاون و مددگار بنا لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی کہا ہارون جو کہ میرے بھائی ہیں ان کو میرے اس اہم ترین کام میں میرا شریک بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.